السلام علیکم فرینڈس، آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ اور مزیدار ہے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ میرا نام عروج ہے اور یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس وقت کی ہے جب میری عمر 18 سال تھی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی تھی ویسے ہی دن بدن میری خواہشات بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شاید میں جوانی میں پہنچ چکی تھی۔ میرے ماں باپ نے میری جلدی شادی کر دی تھی۔ ہمارا خاندان بہت زیادہ امیر تھا، اسی لیے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ پھر اچانک میرے شوہر دبئی چلے گئے۔ اپنی جاب کے سلسلے میں انہیں وہاں 6 مہینے رہنا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں گھر پر اکیلی رہتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں بہت تنہا رہنے لگی تھی۔ دبئی جانے سے پہلے میرے شوہر نے گھر پر ایک ملازم بھی رکھ دیا تھا جو ہمارے گھر کے سارے کام خود دیکھتا تھا۔ ہمارے ملازم کا نام سلمان تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ وہ بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ملک سے باہر آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ میرا شوہر میری ساری ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کی خواہش نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے جو کچھ بھی کہتی وہ میری ہر خواہش پوری کر کے دیتا تھا۔ اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ اداس رہا کرتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ میرا شوہر مجھے سمجھانے لگا میں یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہوں، تم یہاں بھی بور ہو جاؤ گی، کیونکہ سارا دن میں گھر نہیں آتا۔ مجبوراً مجھے اپنے شوہر کی یہ بات ماننا پڑی اور میں نے اپنی ضد چھوڑ دی۔ پھر میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ملازم سلمان گھر پر موجود ہے، تم اسے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، وہ تمہارا ہر کام خود کرے گا۔ نہ جانے کیوں یہ سن کر مجھے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس گھر میں میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ ویسے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ ہمارا ملازم بہت زیادہ اچھا تھا اور میری بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا، لیکن شوہر کے بنا رہنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے اکیلے رہنے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ اب تو مجھے راتوں کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ساری رات میں جاگ کر گزارتی تھی۔ میری ایسی حالت دیکھ کر میرا ملازم سلمان میری بہت دیکھ بھال کر رہا تھا۔ وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ گھر کے سارے کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو سلمان مجھے ٹائم پر لا دیتا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے اور میں تنہا رہنے لگی تھی۔ میرا مہربتا اکیلی رہتی تھی، سوائے ملازم کے میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ میں دن بدن بوریت کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ میری بے قراری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ایک شادی شدہ عورت کو اپنے شوہر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کو ہر وقت پیسوں کی نہیں بلکہ تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا ایک دن بھی ٹھیک سے نہیں گزر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی میرا شوہر آ جائے اور میں اس کے قدموں سے لپٹ جاؤں اور اسے کہیں نہ جانے دوں، لیکن وہ نہیں آ رہا تھا اور مسلسل
وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اب میرے دل میں اپنے ملازم کا خیال آیا، کیوں نہ اس کے ساتھ ہی کام چلا لیا جائے۔ میں نے اپنے ملازم کے بارے میں اس طرح کی باتیں سوچنے لگی تھی۔ مجھ سے اب اور مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے ملازم سلمان سے ہی دوستی کر لیتی ہوں، اور اس بات کے بارے میں کبھی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے ملازم سلمان کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی۔ مجھے امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ میں اب اپنے ملازم سے بہت پیار سے باتیں کرنے لگی تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو اور میری بات کو سمجھے۔ میرا ملازم اب میری ساری بات سمجھ رہا تھا۔ اسے بھی میری حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا۔ شاید میرا ملازم بھی اسی انتظار میں تھا کہ کب اسے موقع ملے اور کب وہ اسے سارا کام سر انجام دے۔